بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اہرام مصر کا نام تو آپ نے سنا ہوگا کیونکہ یہ دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک تاریخی عجوبہ ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اہرام کا مطلب کیا ہے۔ اہرام حرم کی جمع ہے جس کا انگریزی میں ترجمہ پیرامائڈ بنتا ہے، اور یہ ایک یونانی لفظ پیرامس سے اخذ ہوا ہے جس کا مطلب ہے غیر تجارتی یا غیر رہائشی عمارت، جو باہر سے ایک تکون کی مانند نظر آتی ہے اور اس کی چوٹی پر تینوں کونے یکجاں ہو جاتے ہیں۔ اہرام مصر آج سے 4700 سال پہلے تعمیر ہوا تھا۔ اہرام مصر دنیا کی قدیم عمارتوں میں سے ایک ہے اور اسے 4000 سال تک دنیا کی سب سے اونچی عمارت کا اعزاز بھی حاصل رہا ہے۔ 13ویں صدی میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے یہ بلند ترین عمارت کا اعزاز چھین لیا تھا۔ 4700 سال گزرنے کے بعد بھی یہ اہرام اپنی اصلی حالت میں ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ اہرام کب، کس نے اور کیوں بنایا، اور جدید سائنس اس کی تعمیر کے بارے میں کیا نظریات پیش کرتی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے میری گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں دیے گئے بیل کے آئیکن کو بھی آن کر دیں تاکہ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے مصر کے بادشاہوں میں یہ رواج تھا کہ وہ اپنے لیے اہرام تعمیر کرواتے تھے تاکہ جب وہ مر جائیں تو ان کو ان اہراموں میں دفن کر دیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق بادشاہ اپنے تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل ہوتا تھا کہ اکثر بادشاہ مر جاتے تھے اور ان کے مقبرے ادھورے رہ جاتے تھے۔ اس وقت کے بادشاہ جو خود کو نعوذ باللہ خدا کہلواتے تھے، وہ موت کے بعد کی زندگی پر یقین رکھتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جب وہ مر جائیں تو ان کو ان اہرام میں دفن کر دیا جائے اور ان کے ساتھ آسائش و آرائش کا سامان، ہیرے جواہرات اور قیمتی اشیاء اور ان کے غلام اور گھوڑے اس مقبرے میں ان کے ساتھ دفن کر دیے جائیں تاکہ وہ موت کے بعد کی زندگی میں بھی اسی طرح حکمرانی کر سکیں۔ مصر میں ایک بادشاہ گزرا تھا جس کا نام فرعون سنوفر تھا۔ اس بادشاہ نے 2612 قبل مسیح سے 2599 قبل مسیح تک حکمرانی کی اور اس نے سب سے پہلا اہرام تعمیر کرایا جسے لوگ سرخ اہرام سے جانتے ہیں۔ سنوفر کی موت کے بعد اس کا بیٹا خوفو فرعون جس نے اس کے بعد حکومت کی، جس کا دور حکومت 2599 قبل مسیح سے 2566 قبل مسیح ہے۔ یہی وہ بادشاہ تھا جس نے مصر کی تاریخ میں سب سے اونچا اہرام تعمیر کروایا۔ سائنسدانوں کے مطابق 20 سالوں میں یا 25 سالوں میں 1 لاکھ افراد نے مل کر یہ اہرام تعمیر کیا ہوگا، اور اس کے بعد دوسرا اہرام اس کے بیٹے خوفر فرعون نے تعمیر کرایا اور تیسرا خوفرو کے بیٹے منقورے نے تعمیر کرایا تھا۔ سب سے پہلا اہرام جو خوفرو فرعون نے تعمیر کرایا، اس کے لیے اس وقت جو جگہ منتخب کی گئی تھی وہ کائرہ کے نزدیک غزہ کا مقام تھا اور اس اہرام کی اونچائی 480 میٹر تھی۔ سائنسدان آج بھی اس بات پر حیران ہیں کہ اتنی بلند و بالا عمارت اس وقت کے کاریگروں نے کس طرح تعمیر کی تھی کہ ہر چیز کو بہت ہی باریکی سے دیکھا گیا تھا، کیونکہ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے اور اس کے ہر جانب لمبائی 750 فٹ ہے۔ ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اس وقت تو سائنسی آلات بھی نہ تھے، نہ ہی ان کے پاس کوئی اعلیٰ فنون تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے ایسی عمارت تعمیر کی کہ جس کی ہر جانب کی لمبائی بالکل برابر تھی، اور جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی گئی اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی گئی اور 480 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر جمع ہو گئے۔ اور اس اہرام میں 3 چیمبر موجود ہیں جس میں سے ایک کنگ چیمبر، ایک کوئین اور ایک گریٹ گیلری ہے، اور اس اہرام میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک ہے، اور جس میں 55 لاکھ ٹن چونے کا پتھر اور 8000 ٹن گرینائٹ پتھر اور 5 لاکھ مورٹر کا پتھر استعمال ہوا ہے۔ جب ان پتھروں پر ریسرچ کی گئی تو غزہ سے 800 کلومیٹر دور اسوان میں ان پتھروں جیسے دوسرے پتھر ملے، لیکن سائنسدان اس بات پر حیران تھے کہ آخر یہ 800 کلومیٹر دور سے پتھر کیسے یہاں پر لائے گئے۔ اس پر کچھ لوگوں نے اپنی رائے پیش کی کہ ان پتھروں کو دریا نیل کے ذریعے یہاں تک لایا گیا۔ اس کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ آخر ان پتھروں کو کس طرح کاٹا گیا۔ اس پر بھی سائنسدانوں نے کئی نظریات دیے کہ ان پتھروں کو ہتھوڑے اور چھینیوں کی مدد سے کاٹا گیا۔ یہ پتھر اس صفائی سے کاٹے گئے تھے کہ جب انہیں ایک دوسرے کے اوپر رکھا گیا تو ان کے درمیان سے ایک کاغذ کا پرزہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ اس کے بعد سائنسدانوں نے اس بات پر غور و فکر کی کہ آخر یہ پتھر اتنی اونچائی تک کیسے لے جائے گئے جن کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن تک ہے۔ اس پر بھی سائنسدانوں نے یہ نظریات پیش کیے کہ سب سے پہلے وہاں پر ریمپ بنایا گیا ہوگا جس کی مدد سے پتھروں کو اوپر لے جایا گیا، لیکن حقیقت کیا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا، یہ سب ایک نظریات ہیں۔ اہراموں کی تعمیر کے بھلے کئی روایات سامنے آتی رہیں۔ کہا جاتا تھا کہ یہ تعمیر انسانوں کا کام نہیں بلکہ ان کو جنات یا کسی اور غیبی
مخلوق نے بنایا تھا یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والے خلائی مخلوق نے اسے تعمیر کیا تھا، لیکن حقیقت میں کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ یہ کس نے بنایا تھا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارات مصر کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے کے لیے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج پیش کرنے کے لیے آتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر دیجیے۔